فَإِيَّاكُمْ وَإِيَّاهُمْ، ان ڈاکوؤں اور چوروں سے بچ کر رہنا، ان دجالوں اور کذابوں سے بچ کر رہنا، نہ وہ تمہارے قریب آئیں نہ تم ان کے قریب جانا۔ لا یضلونکم ولا یفتنونکم، وہ تم کو گمراہ نہ کر دیں، تمہیں کہیں فتنے میں نہ ڈال دیں۔ اسی لیے محمد ابن سیرین، ان کا قول مسلم کے مقدمے میں موجود ہے۔ آپ فرماتے ہیں ان ھذا العلم دین فانظروا عمن تأخذون دینکم، یہ دین، یہ علم دین ہے، دیکھنا اپنا دین چوروں اور ڈاکوؤں سے نہ لے لینا کہ کہیں وہ ملاوٹ کر کے تمہیں شربت کی جگہ شراب نہ پلا دیں۔ اس کا سب سے بڑا اعتراض جماعت اہل حدیث پر یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہوا سماکم المسلمین من قبل وفی ھذا، کہ اللہ تعالیٰ نے تمہارا نام مسلم رکھا، تم نے اپنا نام اہل حدیث رکھا۔ یہ شریعت سازی ہے اور شریعت سازی شرک ہے۔ ام لہم شرکاء شرعوا لہم من الدین، دلیل یہ دی کہ کیا ان کے اللہ کے انہوں نے ایسے شریک بنا رکھے ہیں جو ان کو مسئلے گھڑ گھڑ کر دیتے ہیں؟ کہاں تمہارا نام اہل حدیث ہے؟ اللہ نے تمہارا نام مسلم رکھا اور تم نے مسلم نام کی بجائے اہل حدیث نام اختیار کیا، اس لیے تم سب کے سب دار اسلام سے خارج ہو گئے۔ اس جاہل کو یہ پتہ نہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمارا نام صرف مسلم نہیں رکھا۔ ان کا سب سے بڑا دعویٰ کہ ہمارا نام اللہ نے صرف مسلم رکھا، یہ جھوٹ پر مبنی ہے۔ اللہ نے ہمارا نام صرف مسلم نہیں رکھا، اور اس کے لیے ادلہ ہیں، کوئی ہوائی بات نہیں، کوئی جذباتی بات نہیں۔ اللہ قرآن میں کہتا ہے وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ أَلْقَى إِلَيْكُمُ السَّلَامَ لَسْتَ مُؤْمِنًا، نبی کے صحابہ کو یہ سبق دیا جا رہا ہے، اے میرے نبی کے صحابہ، اے مومنو، جو شخص تمہاری طرف سلام کہے تم اس کو پلٹ کر یہ نہ کہو لست مؤمنا، کہ تو مومن نہیں۔ اللہ نے یہاں کلمہ پڑھنے والے شخص کا نام مومن رکھا۔ قرآن کی ایک دوسری آیت میں انما المؤمنون اخوہ فرمایا، اللہ تعالیٰ نے مومن ایک دوسرے کے بھائی ہیں۔ یہاں اللہ تعالیٰ نے کلمہ پڑھنے والوں کا نام مومن رکھا۔ ایک اور جگہ پر اللہ فرماتا ہے قد افلح المؤمنون، کون کامیاب ہو گیا؟ مومن کامیاب ہو گئے۔ اور فرمایا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے المسلم اخو المسلم، مسلمان مسلمان کا دوست ہے۔ یہاں اس نام کا تذکرہ کیا جس کا یہ واویلا کرتے ہیں۔ ایک اور جگہ پر اللہ نے قرآن میں اس کلمہ پڑھنے والے شخص کا نام مومن رکھا، فرمایا وَمَن يَعْمَلْ مِنَ الصَّالِحَاتِ مِن ذَكَرٍ أَوْ أُنثَىٰ وَهُوَ مُؤْمِنٌ، تم میں سے چاہے کوئی مرد ہے چاہے کوئی عورت ہے، جو بھی عمل صالح کرے گا وَهُوَ مُؤْمِنٌ، اور وہ مومن ہے۔ یہاں اللہ تعالیٰ نے کلمہ پڑھنے والوں کا نام مومن رکھا، اور ایک آیت میں اللہ تعالیٰ نے ان کے مختلف نام ذکر کیے۔ فرمایا ان المسلمین والمسلمات، ایک، والمؤمنین والمؤمنات، دو، والقانتین والقانتات، تین، والصادقین والصادقات، چار، والصابرین والصابرات، پانچ، والخاشعین والخاشعات،
6 والمتصدقین والمتصدقات 7 والصائمین والصائمات 8 والحافظین فروجہم والحافظات 9 والذاکرین اللہ کثیرا والذاکرات 10 نام کلمہ پڑھنے والوں کے اللہ نے اس قرآن کی آیت میں ذکر کیے. تلک عشرۃ کاملہ. اور صرف یہی نہیں کہ اللہ نے ان 10 ناموں پر اکتفا کیا ہو اور کہا ہو کہ صرف 10 نام ہیں. اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں کئی اور نام ذکر کیے. فرمایا جو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرتا ہے فَأُولَئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ. 4 نام اللہ تعالیٰ نے اور ذکر کیے. ایک اور جگہ پر اللہ قرآن میں ایک اور نام ذکر کرتا ہے. فرمایا یا ایھا الذین آمنوا کونوا انصار اللہ. اے ایمان والو انصار اللہ بن جاؤ. اور عیسیٰ علیہ السلام کا قول بھی ذکر کیا جو اپنے ساتھیوں سے پوچھتے ہیں من انصاری الی اللہ قال الحواریون نحن انصار اللہ. حواری ایک اور نام ذکر کر کے کہا انصار اللہ نیا نام ہے. اور پھر اللہ تعالیٰ نے عیسیٰ علیہ السلام کی زبان سے حواری کا لفظ نکالا قال الحواریون نحن انصار اللہ. حواری کہنے لگے ہم ہیں اللہ کے مددگار. یہ نیا نام ہے. یہ دعویٰ کرنا کہ ہوا سماکم المسلمین اللہ نے تمہارا نام صرف مسلم رکھا یہ دعویٰ باطل ہے. اور اس دعوی باطل کی بنیاد پر مسلمانوں کو دائرہ اسلام سے خارج کرنا کھلی گمراہی ہے. قرآن ایک اور نام ذکر کرتا ہے والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار والذین اتبعوہم بإحسان رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ. قرآن کی آیت ہے. غیلان بن جریر کہتے ہیں کہ میں نے انس ابن مالک سے پوچھا ارائیت اسم الانصار کنتم تسمون به ام سماکم اللہ. اے مالک کے بیٹے انس صحابی رسول ہے 10 سال تک نبی کی خدمت کی. غیلان ابن جریر پوچھتے ہیں حضرت انس بن مالک سے اے مالک کے بیٹے انس یہ نام انصار کا تم نے اپنا خود رکھا ہے ام سماکم اللہ یا اللہ تعالیٰ نے تمہارا نام انصار رکھا ہے. کہنے لگے بل سمان اللہ. کہنے لگے بلکہ اللہ نے ہمارا نام انصار رکھا ہے. یہ نیا نام کہاں سے آ گیا؟ اگر ہوا سماکم المسلمین سے یہ بات ثابت ہوتی ہو کہ اللہ نے ہمارا نام صرف مسلم رکھا تو یہ نئے نام جو قرآن میں ذکر کیے گئے ہیں یہ کہاں سے آ گئے ہیں؟ اور صرف یہی نہیں اللہ نے قرآن میں اور بہت سے ناموں کا تذکرہ کیا. یہ جماعت المسلمین بنائے بیٹھے ہیں. اللہ نے قرآن میں جماعت المسلمین کا تذکرہ نہیں کیا بلکہ اللہ تعالیٰ نے جس جماعت کا تذکرہ کیا فرمایا اولئک حزب اللہ فإن حزب اللہ هم الغالبون. جس جماعت کا تذکرہ کیا وہ حزب اللہ جماعت ہے. ایک اور جگہ پر اللہ فرماتا ہے اولئک حزب اللہ الا ان حزب اللہ هم المفلحون. جو کامیاب ہونے والے ہیں وہ حزب اللہ ہیں. جماعت حزب اللہ ہے جماعت المسلمین نہیں. ابن حجر فرماتے ہیں ہوا اسم اسلامی سمى به النبی الاوس والخزرج. اللہ کے نبی نے اوس اور خزرج کا نام انصار رکھا. یہ نام اسلامی نام ہے. اگر مسلم نام کے علاوہ کوئی اور نام رکھنا شرک اور کفر ہے کیا کہو گے؟ انصار کو
جن کے جنتی ہونے کا تذکرہ قرآن کرتا ہے، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ۔ کیا کہو گے ان مہاجرین کو؟ مہاجر نیا نام ہے، جو نام ہے ابو بکر کا، عمر کا، عثمان کا، علی کا، طلحہ کا، زبیر کا، سعید کا، سعد کا، عبد الرحمن ابن عوف کا، ابو عبیدہ بن جراح کا، مہاجرین اور انصار۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں یا معشر المہاجرین، یا معشر الانصار۔ اور امام ابن حجر فرماتے ہیں یہ نام ہے، دینی نام ہے، اسلامی نام ہے، اور رکھا کس نے ہے؟ اللہ کے نبی نے، یا رکھا ہے اللہ تعالی نے۔ اس لیے یہ دعویٰ کرنا کہ نام صرف مسلم ہے، یہ گمراہی ہے۔ آئیے میں اب آپ کو بتلاتا ہوں، چھوڑیے اس بات کو کہ اللہ نے قرآن میں یا اہل الکتاب تعالوا الی کلمۃ سواء بیننا وبینکم اللہ نعبد الا اللہ، ان اہل کتاب کو جو اپنے نبی کی بات کو ماننے والے ہیں ان کو اہل کتاب کہہ کر پکارا۔ چھوڑیے اس بات کو، آئیے اس طرف کہ میں آپ کو بتلاؤں کہ مسلم ہوتا کون ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے جبریل شاگرد بن کر پوچھتے ہیں۔ قال النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لجبریل حین سألہ عن الایمان قال تؤمن باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ، کہ تو ایمان لائے اللہ پر، اس کے ملائکہ پر، اس کی کتابوں پر، اس کے رسولوں پر۔ قال فَإِذَا فَعَلْتُ ذَلِكَ فَأَنَا مُؤْمِنٌ۔ جبریل پوچھتے ہیں اللہ کے نبی اگر میں ایمان لاؤں اللہ پر، اس کے ملائکہ پر، اس کی کتابوں پر، اس کے رسولوں پر، فَأَنَا مُؤْمِنٌ، کیا میں مومن ہوں؟ قال نعم، اللہ کے نبی فرماتے ہیں ہاں تو مومن ہے۔ یہ نام نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زبان سے نکلتا ہے۔ احسان کا مسئلہ پوچھتے ہیں جبریل علیہ السلام اللہ کے نبی سے، پھر پوچھتے ہیں کہ اگر میں احسان پر عمل کروں فَإِذَا فَعَلْتُ ذَلِكَ فَأَنَا مُحْسِنٌ، اگر میں اس پر عمل کروں کیا میں محسن ہوں؟ قال نعم، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں ہاں۔ یہ محسن نام اگر شریعت سازی ہے، کفر ہے، شرک ہے، تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر کیا فتویٰ لگاؤ گے کہ آپ فرماتے ہیں تو مومن ہے، پھر فرماتے ہیں تو محسن ہے۔ حدیث کا ایک اور حوالہ جس میں ایک لونڈی کو لایا جاتا ہے، صحابی اس کو آزاد کرنا چاہتا ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھتا ہے کہ اس کا ٹیسٹ لیجئے آیا یہ مومنہ ہے کہ نہیں، میں اس کو آزاد کروں یا نہ کروں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس لونڈی سے پوچھتے ہیں این اللہ، اللہ کہاں ہے؟ قالت فی السماء، کہنے لگی آسمانوں میں، اور ایک روایت میں ہے فَإِشَارَتْ إِلَى السَّمَاءِ، آسمان کی طرف اشارہ کر کے کہنے لگی آسمانوں میں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس سے دوسرا سوال پوچھتے ہیں منانا، وہ جواب دیتی ہے انت رسول اللہ، اللہ آسمان میں اور تو اللہ کا رسول۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے صحابی سے کہتے ہیں اس کو آزاد کر دے، فَإِنَّهَا مُؤْمِنَةٌ، یہ مومنہ ہے۔ اگر نام صرف مسلم رکھنا ہوتا تو اللہ کے نبی کی زبان سے یہ نہ نکلتا وَمَا يَنْتِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ، آپ کی زبان تب بولتی ہے، ہونٹ حرکت تب کرتے ہیں جب آسمان سے وحی اترتی ہے۔ اگر نام صرف مسلم ہوتا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے یہ مومنہ کا لفظ نہ نکلتا۔ اہل کتاب کا ایک اور نام جس کا قرآن تذکرہ کرتا ہے
وَلْيَحْكُمْ أَهْلُ الْإِنْجِيلِ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ، انجیل پر عمل کرنے والوں کو چاہیے کہ وہ فیصلہ کریں، فیصلہ دیں، بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ، جو اللہ آسمان سے ان پر اتار رہا ہے۔ یہ اہل الانجیل کون ہے؟ کیونکہ ہوا سماکم المسلمین من قبل و فی ھذا، اس سے پہلے بھی نام صرف مسلم تھا، اب بھی نام صرف مسلم تھا، یہودیوں کا نام بھی مسلم تھا، عیسائیوں کا نام بھی مسلم تھا، تو یہ اہل الانجیل کہاں سے آ گئے؟ قرآن نے ان کا تذکرہ مسلم نام سے کیوں نہ کیا؟ اہل الانجیل کا لفظ کیوں استعمال کیا؟ ایک اور حدیث جو ترمذی میں امام ترمذی روایت کرتے ہیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، ان ناموں سے پکارو جن ناموں سے رب نے تمہیں پکارا ہے۔ سماکم المسلمین، المومنین، عباد اللہ۔ اللہ کے نبی تین نام ذکر کرتے ہیں کہ اللہ نے تمہارے تین نام لیے ہیں، المسلمین، المومنین، عباد اللہ۔ آپ نے فرمایا ان ناموں سے پکارو۔ مسعود بھی ایسی جہاں اور بیماریوں میں مبتلا ہوا، یہودیوں کی تحریف وہی جیسی بیماریوں میں بھی مبتلا ہو گیا۔ یحرفون الکلم عن مواضعہ، قرآن کے معنی کو بدلتے تھے، الفاظ کو بدلتے تھے۔ یہ حدیث اپنی کتاب میں ذکر کر کے کہتا ہے کہ ان ناموں سے پکارو، ان القاب سے پکارو کہ جن القاب کا اللہ نے ذکر کیا ہے، مسلمانوں کا نام مسلم رکھا ہے اور ان کے لقب مومنین اور عباد اللہ بنائے ہیں۔ سماکم المسلمین، سماکم کے بعد المسلمین کا تذکرہ ہے، المومنین کا تذکرہ ہے، عباد اللہ کا تذکرہ ہے۔ اگر یہ نام ہے تو تینوں نام ہیں، اور اگر یہ القاب ہیں تو تینوں القاب ہیں۔ لیکن اپنی گمراہی کو ثابت کرنے کے لیے نبی کی حدیث میں تحریف کر ڈالتا ہے، کہتا ہے سماکم مسلمین تو نام ہے، باقی دونوں لقب ہیں، القاب ہیں، نام نہیں ہیں۔ اور اگر یہی اصول بنا لیا جائے، اللہ کا نام اللہ ہے، معروف ہے، اللہ کو صرف اللہ ہی کے نام سے پکارا جائے یا کسی اور نام سے بھی پکار سکتے ہیں۔ اللہ قرآن میں ذکر کرتا ہے قُلِ ادْعُوا اللَّهَ اَوِ ادْعُوا الرَّحْمَٰنَ، اللہ کہہ کر پکارو یا رحمان کہہ کر پکارو، اِيَّا مَن تَدْعُوهُ فَلَهُ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى، اللہ کے سارے اچھے نام اللہ کے ہیں، اسماء الحسنى۔ اسی لیے ایک اور آیت میں فرمایا وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَادْعُوهُ بِهَا، اللہ کے اسماء الحسنى کے ساتھ اللہ کو پکارو، پکار صرف اللہ تعالیٰ کی۔ اور اس کی وضاحت اللہ کے نبی فرماتے ہیں إِنَّ لِلَّهِ تَعَالَى 99 اسما، اللہ تعالیٰ کے 99 نام ہیں، من احصاها دخل الجنہ، جو ان 99 ناموں کو یاد کرے گا میرا رب اس کو جنت میں داخل کرے گا۔ اگر صرف ایک نام اللہ کا، باقی نام یاد کرنے لینے جائز نہ ہوتے تو وہ شخص کبھی جنتی نہ بنتا۔ اور اگر یہی دلیل بنا لی جائے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں، عیسیٰ علیہ السلام فرماتے ہیں یأتی من بعد اسمہ احمد، میرے بعد ایک نبی آئے گا اس کا نام احمد ہوگا۔ اسم نام، یأتی من بعد اسمہ احمد، اس کا نام احمد ہوگا۔ سماکم المسلمین، تمہارا نام مسلم رکھا اور اس کا نام اسمہ احمد، قرآن گواہی دیتا ہے کہ اس کا نام احمد ہے۔ پھر کلمہ کیا ہونا چاہیے؟ لا الہ الا اللہ احمد الرسول اللہ۔ کہو کلمے کو بدل دو۔ جب نام صرف مسلم ہے اور یہاں اللہ کے نبی کا نام
اسم کا تذکرہ جو قرآن کر رہا ہے احمد کے نام سے کر رہا ہے، یاتی من بعد اسمہ احمد۔ یہ اور آیت ہے جس میں اللہ کہتا ہے محمد الرسول اللہ۔ یہ اور آیت ہے جس میں فرماتا ہے وآمنوا بما نزل علی محمد، کہ ایمان لاؤ اس پر جو محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اتارا گیا۔ یہ اور آیت ہے۔ اگر اسم والی آیت سامنے رکھنی ہے تو آپ کا نام جو قرآن نے بتلایا صرف احمد ہے۔ یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، جس حدیث کو جبیر بن مطعم روایت کرتے ہیں، قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لی خمسۃ اسماء، میرے 5 نام ہے، انا محمد و احمد، میں محمد بھی ہوں میں احمد بھی ہوں، وَأَنَا الْمَاحِي الَّذِي يَمْحُو اللَّهُ بِيَ الْكُفْرَ، میں ماہی بھی ہوں، وَأَنَا الْحَاشِرُ، میں حاشر بھی ہوں، الَّذِي يُحْشَرُ النَّاسُ عَلَى قَدَمِي وَأَنَا الْعَاقِبُ۔ 5 نام اللہ کے نبی نے ذکر کر کے کہے میرے 5 نام ہیں۔ اور اگر کوئی اسی اصول پر چلتا ہوا جو مسعود بی ایسی نے تیار کیا ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام احمد ہی جانے اور کہے کلمے کو بدلو اس لیے کہ اللہ نے قرآن میں نام صرف احمد کہہ کے کہا ہے، تو اس کا کلمہ احمد الرسول اللہ بن جائے گا۔ اور نام، ایک اور نام جس کا تذکرہ قرآن کرتا ہے، سبحان الذی یسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی، سبحان الذی اسری بعبدہ، یہاں اللہ کے نبی کو عبد کہا گیا ہے۔ ایک اور آیت میں الیس اللہ بکاف عبدہ، اللہ کے نبی کو عبد کہا گیا ہے۔ اور اللہ کے نبی فرماتے ہیں لا تطرونی کما اطرت النصارى عیسی ابن مریم، مجھ کو ایسے نہ بڑھانا جیسے عیسائیوں نے اپنے نبی عیسیٰ بن مریم کو بڑھایا تھا۔ میں کیا ہوں؟ انا عبدہ ورسولہ، میں اللہ کا بندہ اور اس کا رسول ہوں۔ اور اللہ نے مومنوں کا نام وعباد الرحمن رکھا قرآن میں، وعباد الرحمن یمشون علی الارض ہونا، یہ قرآن پر چلنے والے، حدیث کو ماننے والے، کلمے کی گواہی دینے والے کون ہیں؟ عباد الرحمن۔ عمر بن عاص سے عدی بن حاتم آ کر کہتے ہیں امیر المؤمنین سے ہمیں ملنے کی اجازت لے کر دو۔ عمر بن عاص حیران ہوتے ہیں، پوچھتے ہیں اے عدی یہ امیر المؤمنین کا لفظ کہاں سے آیا؟ کہا ہم مومن ہیں، وہ ہمارا امیر ہے۔ اس دن کے بعد حضرت عمر کا نام امیر المؤمنین، حضرت عثمان کا نام امیر المؤمنین، حضرت علی کا نام امیر المؤمنین۔ اگر نبی کے دور میں صرف مسلم تھے تو نام ہونا چاہیے تھا امیر المسلمین، لیکن نام رکھا گیا امیر المؤمنین۔ ثابت یہ ہوا کہ امیر المؤمنین کہنا شرک اور کفر نہیں۔ آئیے اس بات کی طرف کہ مسلم کا مقام نیچے ہے، مومن کا مقام اونچا ہے۔ مسلم منافق بھی ہو سکتا ہے، مسلم مشرک بھی ہو سکتا ہے، مسلم بدعتی بھی ہو سکتا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں عورتوں کو عید کی نماز کے لیے نکالو، وہ جماعت المسلمین کے اجتماع میں شرکت کریں۔ جس جماعت کے اجتماع کی طرف اللہ کے نبی نے اشارہ کیا اور اس جماعت کو جماعت المسلمین کہا، اس میں صدیق اکبر بھی تھے، فاروق اعظم بھی تھے، نبی کے داماد عثمان ذو النورین بھی تھے، نبی کے دوسرے داماد حضرت فاطمہ کے شوہر حضرت حسن اور حسین کے والد حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ بھی موجود تھے۔ اور اس جماعت میں جس جماعت کو جماعت المسلمین کا اجتماع کہا گیا ہے، اس جماعت میں عبداللہ بن ابی منافق اور اس کا پورا ٹولہ بھی موجود تھا۔ ثابت کیا ہوا
کہ جماعت المسلمین میں منافق بھی آ سکتا ہے، مشرک بھی آ سکتا ہے، بدعتی بھی آ سکتا ہے، مومن بھی آ سکتا ہے۔ یہ فرق ہے مسلم میں اور مومن میں۔ اس کی دلیل قرآن کی